یا جو وبائیں ہیں وہ کس طرف موو کر رہی ہیں اور کون سے علاقے ان سے نشانے پر ہیں. پاکستان کو ٹائم کے اوپر آگاہ کیا گیا تھا، ایف اے او نے وارننگ دی تھی، لیکن اس وارننگ کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. یہ نااہل، نالائق، نا تجربہ کار حکومت ہر روز پاکستان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرتی ہے، چونکہ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ ڈی چوک سے نکل کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ چکے ہیں. یہ صرف اپوزیشن کی کردار کشی کرتے ہیں، یہ صرف اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. ان کے خیال میں تمام مسائل کا حل نیب کے ذریعے مخالفوں کو پکڑنا ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تعلیم میں تو پی ایف کالج سرگودا میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ ہم نے جب میڈیکل رپورٹ کے لیے کبھی جانا تو مشہور تھا کہ ایک گولی ہم سب کو تھما دی جاتی تھی جسے اے پی سی کہتے تھے، تو اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا آل پرپز کیور. تو اس حکومت کا بھی اے پی سی گولی نیب ہے کہ پاکستان کو توانائی کا مسئلہ ہو، پاکستان کو زرعی مسئلہ ہو، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے ذریعے اپوزیشن کو ہراساں کر کے ہم اپنے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں. آج پاکستان کی معاشی حالت بدترین ہو چکی ہے. کرونا نہ آتا تو کرونا کے بغیر بھی ملک کی معیشت دیوالیہ ہو چکی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ بات ریکارڈ پہ خود حکومت لے آئی ہے کہ اس نے جو اپنے پہلے سال 3.3% ترقی کا دعویٰ کیا تھا وہ دراصل 1.9% تھا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی فجنگ یا اتنی بڑی جال سازی نمبروں کی نہیں کی گئی جتنی تحریک انصاف نے کی تھی. جب بھی ایسٹیمیٹس آتے ہیں اس کے بعد جب ان کو ریوائز کیا جاتا ہے اگلے سال تو 0.2-0.3% زیادہ فرق پڑتا ہے. بہت کوئی حد پڑے 0.4 پڑتا ہے. یہ نہیں ہوا کہ 1.9 اور 3.3 کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً یہ 1.5% ترقی کا انفلیٹڈ فگر تھا جو حکومت نے جاری کیا، اور کرونا سے پہلے ہم 5.8 سے گر کے 1.9% پہ آ چکے تھے، اور اب اس سال تخمینہ ہے کہ ہم نیگیٹو میں چلے جائیں گے. تو ملک کی معیشت تباہ ہے. کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ تمام انجینئرنگ انڈسٹری بند ہو گئی تھی، آٹوموبائل انڈسٹری بند ہو گئی تھی، دیگر کارخانے بند ہو گئے تھے، اور پچھلے 2 سالوں میں مسلسل 4 فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی قومی پیداوار کم ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر اب یہ ٹڈی دل کی جو افتاد ہے اس نے زراعت کی اور کسانوں کی کمر توڑ دی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ حکومت ان کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے جن کی فصلوں کو ٹڈی دل نے تباہ کر دیا ہے. یہ غریب کسان اور کاشتکار کروڑوں روپے ہار چکے ہیں اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. اور آج بھی میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو سامان چاہیے، جو سپرے چاہیے، یو ایل وی سپرے مشینز جو چاہیے، جو مسٹ سپرے کرتی ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے ان ٹیمز کو فراہم نہیں کی جن سے کہ ٹڈی دل کے خلاف مؤثر اس کے خاتمے کے لیے ایفیکٹو سپرے ہو سکتا ہے. نہ انہوں نے ایریل سپرے کیا ہے، نہ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر مؤثر سپرے کیا ہے. حکومت کے پاس صرف ایک علاج ہے. جب ان کو کسان کہتے ہیں کہ ٹڈی دل نے تباہ کر دیا تو کہتے ہیں کہ اپنے کھیتوں میں ڈھول بجاؤ. یہ ڈھول بجانے سے ملک نہیں چلتے، ڈھول بجانے سے بیماریوں کا سامنا نہیں ہوتا. ان کے پاس صرف ڈھول بجانے کا ایک طریقہ ہے، چاہے وہ ڈھول کھیتوں کے اندر بجے یا وہ ڈھول سوشل میڈیا کے اندر بجے. اس قسم کی سطحی اور اس قسم کی بچگانہ سوچوں سے یہ ملک کی تباہی کر رہے ہیں. میں پھر اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی
سردار اویس لغاری صاحب آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کس قدر نقصان ہو چکا ہے کہ اس پنجاب کے صوبے میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے اپنے علاقے میں وہ نہیں سنبھال سکے ٹڈی دل کو، باقی صوبے میں اس کا کیا یہ انجام کریں گے. لہٰذا فوری طور پہ ٹڈی دل کے خلاف ایک ایکشن پلان بنا کے قومی اسمبلی کو اور پنجاب اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے کہ حکومت اس پر کیا قدم اٹھا رہی ہے، اور وہ کسان جن کی فصلیں ٹڈی دل سے تلف ہوئی ہیں انہیں فوری طور پہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ریلیف پیکج دیا جائے، چونکہ اس میں قصور ان کسانوں کا نہیں ہے، قصور حکومت کی نالائکی اور نااہلی کا ہے. ہر سال یہ ٹڈی دل آتی ہے، جیسے میں نے کہا، ادھر تفتان سے ایران کی طرف سے، ادھر وہ انڈیا کی طرف سے تھرپارکر کی طرف سے، اور اسے سورس کے اوپر ختم کیا جاتا ہے. نہ انہوں نے اسے ایٹ سورس ختم کیا، اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی حکومت کے پاس سرویلنس کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ یہ بیماری کہاں کہاں اس وقت یہ کیڑا یا جو وبا ہے یہ کس کس جگہ ہماری زراعت کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ صرف لوگوں کے ڈھول بجانے کے ساتھ اس کے بارے میں توجہ کر رہے ہیں. لہٰذا فوری طور پہ ایک مؤثر حکمت عملی بنائی جائے اس کے سدباب کے لیے، اس کی سرویلنس کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے، اور جو سپرے کے لیے مشینز درکار ہیں انہیں فوری طور پہ پریکیور کر کے متعلقہ ٹیموں کو فراہم کیا جائے. دیکھیں نا، وہ ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ محکمے اپنی نااہلی کا آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے جو دنیا میں جواب دینے کے لیے نہیں ہے. تو اس کی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مکمل طور پہ غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ اگر شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی اور محرکات نہیں پتہ چلیں گے تو خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ان حادثوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اصل محرکات اور جو خامیاں ہیں ان تک پہنچیں اور ان کا تدارک کریں، اور پاکستان کو زیرو کریش پالیسی کی، سیفٹی کی پالیسی پر ہم لے کر جائیں. ہمارا نظام اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ ہماری جو قومی ایئر لائنز ہیں ان کی فلائٹ سیفٹی اتنی مؤثر ہم بنائیں کہ اس میں دنیا کے اندر ہیں ہزاروں فلائٹس چلتی ہیں اور ان کی کوئی کریش نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ فلائٹ سیفٹی کے اصولوں کو اور جو سول ایوییشن کے جو ریگولیشن ہے اس کو مؤثر طور پہ نافذ کرتے ہیں. دیکھیے، کرونا کی جو سچویشن ہے، میرا جو سوال ہے، کرونا کی جو سچویشن ہے، ایک حد تک خاموشی ہے، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے ابھی اس میں. کیسے چینج آ سکتی جی دیکھیے، میں آپ کو پھر بتاؤں، اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 شعبوں کے اندر بدترین بحران کا شکار ہیں. سب سے پہلا معاشی سیکٹر جو ہے، تمام معاشی انڈیکیٹرز بدترین ہو چکے ہیں، اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، کرونا سے پہلے ہو گئے تھے. ہماری جو قرض لینے کی صلاحیت یا سطح ہے، 18 ماہ میں حکومت نے ہمارے 5 سالوں سے زیادہ قرض لے چکی تھی. ہمارے ملک کی جو شرح ترقی ہے وہ اس پورے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہو چکی ہے. ہماری کرنسی اس پورے خطے میں سب سے کمزور ہو چکی ہے. ہماری صنعتی پیداوار کریش کر چکی ہے، ہماری زرعی پیداوار کریش کر چکی ہے. لہٰذا مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں کہ اقتصادی انڈیکیٹرز تمام کریش کر چکے ہیں. جب معیشت خراب ہو تو اس کو کیا چیز سنبھالا دے سکتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں جس سے آپ سنبھالا لے سکتے ہیں. ایک، انتظامی مشین. کسی بھی معاشی بحران کو آپ نے انتظامی مشین کے ذریعے حل کرنا ہے. اس وقت پاکستان بدترین انتظامی پیرالسس کا شکار ہے. ہمارا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا ہے نیب کے ہاتھوں.
افسروں کو بلا بلا کے جس طرح ڈرایا گیا ہے، افسروں کو بلا بلا کے جس طرح دھمکایا گیا ہے، پاکستان کے ہر افسر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی فائل کے اوپر دستخط نہیں کرے گا. آپ کسی پروجیکٹ کی فائل ان کے سامنے رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے موت کے پروانے پہ دستخط کرا لو، اس پہ ہم دستخط نہیں کریں گے. ہم اپنی پینشن کے پیسے وکیلوں پہ نہیں خرچ کریں گے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوں. ایک منٹ، ٹھیک ہے. ایک انتظامی نتیجہ کیا ہے کہ ایک انتظامی بحران ہے. تیسری چیز جو روکتی ہے وہ سیاسی ٹیمپریچر یا سیاسی استحکام ہے. اس وقت اس حکومت نے بدترین سیاسی انتقامی ماحول بنا کے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے بھی دوچار کر دیا ہے. آپ کی معیشت بھی تباہ، آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی تباہ، آپ کا سیاسی ڈھانچہ بھی تباہ. تو کس چیز کے بنا پر اب ہم کرونا سے آگے ریکوری پہ چلیں گے؟ جہاں تک آپ نے الیکشنز کی بات کی، دیکھیے ساؤتھ کوریا نے کرونا کے عین بیچ میں الیکشن کیا ہے. تو الیکشن جو ہے وہ اس وقت کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس حکومت کے رخصت کر کے نئے مینڈیٹ کے حقیقی حکومت آئے، نمائندہ حکومت آئے اور تجربہ کار لوگ آئیں جو سمجھتے ہوں کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. یہ تو ان کی نا تجربہ کاری کی اتنی بڑی سزا ہمیں مل رہی ہے. میں الیکشنوں میں کہتا تھا اپنے گاؤں والوں کو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو بات گاؤں والوں کے سمجھ میں آ گئی کہ یار اپنا موٹر سائیکل کسی ایسے بندے کو تو نہیں دو گے جس نے کیک ہی نہیں لگائی، اور اگر دو گے کیا ہوگا. وہ دیہاتی کہتے تھے کہ جی کیسے کاندھ وچ وجے گا، کیسے بس تھلے آئے گا، آپ بھی مرے گا تو موٹر سائیکل بھی توڑے گا. تو آج آپ نے انٹرینڈ ڈرائیور کے ہاتھوں دیکھ لیا کہ ملک بھی تباہ کر دیا اور عوام کو بھی تباہ کر دیا. تو اب ہمیں اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، صاف اور شفاف الیکشن کیے جائیں اور نیا مینڈیٹ لیا جائے. چونکہ یہ جتنی دیر رہیں گے پاکستان کو تباہ کریں گے، اور وہ تباہی ہماری نہیں ہے، اب ہماری اگلی نسلوں کی ہے. اچھا، ایسے سے یہ فرمائے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کافی عرصے سے خاموش ہیں. پہلے ان کے ٹویٹس آتے تھے، اس وقت بھی وہی سیاسی صورتحال ہے جس میں آپ تمام چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہے بھرپور حکومت کے خلاف ٹویٹس کرتی تھی، اب خاموشی. دیکھیے وہ جب، اور دوسرا نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بھی فرمائے گا کہ اب کیا ہوگا. دیکھیے نواز شریف صاحب بھی کوارنٹائن میں ہیں اور ان کے لیے انتہائی نگہداشت کے جو پروٹوکولز ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں. اور وہاں ڈاکٹرز کی سجیشن پہ، چونکہ وہاں پہ برطانیہ میں بھی کرونا سے کافی خطرہ پیدا ہوا، تو ان کا جو ہارٹ کا پروسیجر ہے اسے پوسٹ پون کیا گیا. لیکن وہاں ان کا جو علاج ہے اس سے قدرے ان کی طبیعت بہتر ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں باہر بھیجا گیا تھا کہ وہاں پر علاج کی بہتر سہولت ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ لندن میں میاں صاحب اس طرح کی حالت میں کیوں نہیں جس طرح کے سروسز ہاسپٹل میں تھے. بھائی ان کو باہر لے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی طبیعت سٹیبلائز ہو، ان کو بہتر علاج کی سہولت مل سکے، اور اس سے وہ قدرے بہتر ہیں. لیکن ابھی بھی ڈاکٹرز مطمئن نہیں کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بالکل پارٹی کے قیادت کو کہہ چکی ہیں کہ جہاں پر بھی میری ضرورت ہوگی میں کردار ادا کروں گی. جب وہ پہلے کردار ادا کرتی تھیں تب ایک انتخابی مہم کہہ لیجئے یا ایک ملک کے اندر ایک موبلائزیشن کیمپین تھی. جب کوئی ایسا مرحلہ آئے گا جب رابطہ عوام کی ضرورت ہوگی تو ضرور وہ اپنا کردار ادا کریں گے. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا، نون لیگ کے متعلق شیخ رشید نے بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 18ویں آئینی ترمیم جو ہے اگر آپ نے اس میں ترمیم کروانی ہے تو آپ نیب کا قانون کو تبدیل کر دیں یا ختم کر دیں. اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے مسلم لیگ نون پہلے بھی واضح کر چکی ہے اور میں پھر کہوں گا کہ نیب کے قانون میں اور 18ویں ترمیم میں کسی قسم کا نہ کوئی ٹریڈ ہے نہ کوئی لنک ہے. دونوں علیحدہ قانون ہیں اور ان کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے اس نے پاکستان میں 60-70 سال سے جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا اسے حل کیا ہے. لہٰذا اس کو ہاتھ لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دوبارہ اس ملک کے وفاق کی بنیادوں کو کمزور کریں گے. مسلم لیگ نون کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی جس سے صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے. دوسری بات، نیب کا قانون ہم کسی قسم کی رعایت نہیں مانگتے.
ہم حکومت کے کالے قانون کا مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نیب کے قانون میں حکومت جو ترمیم کرنا چاہتی ہے وہ اس کی اپنی مجبوری ہے، چونکہ نہ پاکستان کا بزنس مین اس قانون کے ہوتے ہوئے کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ پاکستان کا کوئی افسر کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہے اس کالے قانون کی موجودگی میں۔ تو اگر ملک کو چلانا ہے تو اس قانون کو آئین اور قانون کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا خود حکومت کی مجبوری ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ ایسا صاحب یہ بتا دیں کہ عید کے بعد جو ہے آپ کے پارٹی صدر سمیت جو ہے دیگر لوگوں کی گرفتاریوں کی خبریں جو ہے گردش کر رہی ہیں، کتنی صداقت اس پہ؟ دیکھیے حکومت، جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی اے پی سی کی گولی آل پرپز کیور یہی ہے کہ جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے 2-4 بندے اندر کر دو، اور اس دفعہ تو وزیر اعظم صاحب نے اپنی پارٹی کے بھی سنا ہے 2-3 نام نیب کو دیے ہیں کہ اپوزیشن کو اٹھانے کے لیے اگر میرے بھی کو 2-3 قربانی کے بکرے اندر کر دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تھینک یو جی۔